یہ سورہ یاسین ہے۔ یاسین، اس سورہ کو یاسین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت میں یاسین ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہی سورہ یاسین ہے۔ چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، یا اور سین حروف تہجی میں سے حروف مقطعات 14 ہیں، تو بہت سی قرآن مجید کی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں معروف یہی ہے کہ حروف مقطعات کے حقیقی معانی و مطالب اور اس کا مطلب وہ یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اس کی عطا سے اس کا محبوب جانتا ہے۔ البتہ اہل علم نے اس میں سے اپنے اپنے اسرار و رموز نکالے ہیں، لیکن حقیقی معنی وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آتے ہیں شروع میں، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ، نزول کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے الف لام میم، تو آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر الف لام میم تو ایک آیت چھوڑ کے آگے نزل علیک الکتاب، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی ادھر حروف مقطعات آئے تو آگے قرآن مجید کا تذکرہ آیا، اور یہاں پہ بھی یاسین والقرآن الحکیم، آگے قرآن آ گیا، طٰہٰ آگے ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آگے پھر قرآن آ گیا۔ تو 2-3 صورتیں ایسی ہیں جن میں ایسا نہیں ہے، لیکن باقی تمام صورتوں میں ایسے ہی ہے کہ پہلے حروف تہجی آتے ہیں، حروف مقطعات آتے ہیں، اور اس کے آگے قرآن مجید کا تذکرہ آتا ہے۔ تو ان کے معنی و مطالب بھی اہل علم نے اپنے اپنے طور پہ بیان کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ان حروف مقطعات ہیں اور اس کے معنی جو ہیں، بعض اہل علم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یاسین اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے لوگوں کو اپنے بچوں کا نام یاسین نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ بچوں کا نام یاسین رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کے حقیقی معنی و مطالب کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ جانے اس کا معنی کیا ہو، اور یہ اگر خالص اللہ تعالیٰ کا نام ہے صرف اسی پہ، تو پھر بندوں کا نام تو نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا نام۔ البتہ غلام یاسین کے حوالے سے پھر بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاسین کا معنی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے سلام علی الیاسین، الیاسین یعنی یاسین کی آل پر سلام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو آل سے پاک ہے، تو پھر یہاں کس کو کہا گیا کہ یاسین کی آل؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد آل محمد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور آپ کی جو آل ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہاں پر اللہ تعالیٰ سلام ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اگر دوسرا بھی دیکھا جائے معنی، تو پھر اس کا معنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی بنتا ہے۔ بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، یاسین، یا سے مراد ہے، حرف ندا ہے نا یا سین سے مراد سردار ہے، یا سید البشر، اے بشریت کے سردار، یا سید العالمین، اے سارے جہانوں کے سردار۔ تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں کا سردار بنایا، اے سارے جہانوں کے سردار۔
یاسین اے سب جہانوں کے سردار، والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے عظیم ترین رسولوں میں سے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرداری کے ساتھ متصف فرمایا۔ یہ بڑی برکتوں والی سورہ ہے۔ پورے جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور جتنے 120 کے لگ بھگ صحیفے، ان سب کا علم اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں رکھ دیا۔ اس لیے اس سورت کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ چند صورتیں بندے کو زبانی یاد ہونی چاہیے، کوئی حافظ ہے یا نہیں، لیکن چند صورتوں کا حافظ ہر بندے کو ہونا چاہیے اور روزانہ پڑھنا چاہیے۔ تو ان صورتوں میں جس صورت کا حافظ بندے کو، ہر بیٹے کو، ہر بیٹی کو اس صورت کا پکا حافظ ہونا چاہیے، صبح بھی پڑھے شام بھی پڑھے، ان میں ایک سورہ یاسین ہے۔ رمضان شریف کے دن ہیں، برکت والے دن ہیں، تو اگر آپ روزانہ 2 4 آیتیں یاد کریں گے تو عید سے پہلے آپ سورہ یاسین کے حافظ بن جائیں گے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ یہ سورت ضرور حفظ کرنی ہے۔ اب تو بڑی سہولت آ گئی ہے، اب ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، تو یوٹیوب پہ جائے کسی بھی قاری کی آواز کو سنے، یاسین کہہ دے، سورت چل پڑے گی۔ اچھے سے اچھا دنیا کا ہر قاری آپ کے موبائل پہ پڑا ہے۔ قرآن سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے، آپ اس سے آیتیں سنتے رہیں، روزانہ 1 2 آیتیں یاد کرتے رہیں، چند دنوں میں آپ قرآن کے سورہ یاسین کے حافظ بن جائیں گے، اور پھر اس کو معمول بنا لیں روزانہ۔ اس کی چند فضیلتیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ایمان تازہ بھی ہو، شوق بھی پیدا ہو۔ میں جو کہہ رہا تھا چند صورتیں، ان میں سورہ یاسین، یہ بندے کو حفظ ہونی چاہیے۔ سورہ الرحمن ہے، یہ بندے کو حفظ ہونی چاہیے۔ سورہ الواقعہ ہے، یہ بندے کو حفظ ہونی چاہیے، روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ جو شخص روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ الواقعہ پڑھتا ہے، اس کے گھر میں زندگی بھر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو آپ کہتے تھے سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو سورہ الواقعہ، ان کے گھروں میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور چوتھی سورہ الملک، تبارک الذی، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اور پانچویں سورہ المزمل، یا ایھا المزمل، یہ زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اور آخری جو 30ویں پارے کا آخری آدھا پارہ ہے، کم از کم آدھا پارہ، ورنہ پورا پارہ نہیں تو کم از کم آدھا پارہ، یہ تو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ نمازوں میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو لوگ جاتے ہیں قاری صاحب تشریف لے آؤ سورہ یاسین پڑھو۔ یہ مرتے وقت سورۃ یاسین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ویسے تو حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اقرؤوا موتاکم، اپنے مردوں پہ سورہ یاسین پڑھو، مرنے والوں پہ سورہ یاسین پڑھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جس وقت بندہ فوت ہوتا ہے تو اس وقت اس کا دل جو ہے نا وہ کام چھوڑتا ہے، تو دل کی تسلی کے لیے قرآن کا دل چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اس دل کو سہارا دینے کے لیے قرآن کا دل چاہیے جو اسے حوصلہ دے، اور حوصلہ دے کر اس سے کلمہ طیبہ آخر میں نکلوا دے۔ تو سورہ یاسین کثرت کے ساتھ جو پڑھتا رہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اس کا دل مضبوط کر دیا جاتا ہے آخری لمحات میں، اور اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو معمول بنا لے۔ اس کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیمہ یعنی عظمت والی کہا جاتا ہے، وہ سورہ یاسین ہے، اور جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے ہاں اسے شریف کہا جاتا ہے، نیک کہا جاتا ہے۔ قیامت والے دن سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والا اتنے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کی تعداد قبیلہ ربیہ و مضر کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ عربوں کے بڑے قبیلے تھے، قبیلہ ربیہ اور مضر، تو ان کی عوام کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو وہ ہزار لاکھوں بندوں کی شفاعت کرے گا جو روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین شریف پڑھے اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک بار سورہ یاسین پڑھ لو 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا اجر اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے 3 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 10 مرتبہ، اور ایک روایت یہ بھی میں نے پڑھی ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو 25 قرآن مجید پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ پھر صبح سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ اور ہے، جب رات چھا جائے تو فائدہ اور ہے، دونوں وقتوں کے الگ الگ فوائد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے، اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو 10 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 2۔ اسی طرح ایک صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو تم اس سورہ مبارکہ کی اپنے مرنے والوں کے پاس تلاوت کیا کرو۔ یہ بہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو وہ صبح کے وقت اس حال میں اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ رات اگر سوتے وقت سورہ یاسین پڑھ لے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سورہ یاسین واحد سورت ہے جس کی شان میں 40 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں الگ الگ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، ہر امتی کے دل میں قرآن کا دل ہونا چاہیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے اول حصہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ کوئی پریشان حال ہے صبح اٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، اس دن میں اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین و دنیا میں ہر قسم کی بھلائی حاصل ہوگی، خاص کر مرنے والوں کے قریب اس سورت کی تلاوت کی جائے تو ان پہ نزع کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، موت کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ سورہ ہر قسم کی حاجت کے لیے اکثیر ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو 11 دن تک مبینوں کے ساتھ روزانہ 1 مرتبہ پڑھے، اللہ نے چاہا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ 11 دن تک مبینوں کے ساتھ، مبینوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف سے سورہ یاسین آپ شروع کر رہے ہیں اور اس میں مبین آتا ہے، جب لفظ مبین آئے تو پھر دوبارہ پیچھے سے شروع کر دے، پھر اگلی مبین پہ پھر پیچھے سے شروع کر دے، تو 7 مبینیں چلیں گی، سورت مکمل ہوگی اور حاجت آپ کی پوری ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس سورت کو بعد نماز فجر 1 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہوگا، اس کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اس کی طبیعت میں ہر قسم کی برائی ختم ہو کر اچھائی کا رجحان پیدا ہو جائے گا۔ اگر کسی سے گناہ نہیں چھوٹ رہا اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ گناہ دور ہو جائے اور مجھ سے یہ برائی ختم ہو جائے تو وہ سورہ یاسین روزانہ صبح پڑھا کرے، یاسین آہستہ آہستہ اس کو گناہوں سے دور کر دے گی۔
دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورہ یاسین بہت مفید ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو، اس کے خلاف سازش کرتا ہو، نقصان دیتا ہو، تو وہ 7 دن تجارت میں خیر و برکت کے لیے، کسی کی دکان نہ چلتی ہو، گاہک نہ آتے ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت بہت مفید ہے۔ لہٰذا جس شخص کی دکان پر خرید و فروخت کم ہوتی ہو یا کام نہ چلتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ دکان کھول کر 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور پانی دم کر کے دکان کے چاروں کونوں کی دیواروں پر چھڑکے۔ اللہ کی مہربانی سے اس کی دکان چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب جس کو یہ سمجھ آ گیا ہے وہ آ گیا ہے۔ 4 مہینے تک یہ عمل کرنا ہے مسلسل۔ اگر کوئی شخص شدید قسم کی مشکل میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھے، اور سلام قولا من رب رحیم پر پہنچے تو اس آیت کو 700 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی بنا پر سورہ یاسین پڑھنے والے کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ یہ بہت بڑا نسخہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ کسی بندے کی ایسی مشکل ہے، ایسی پریشانی، ٹینشن ہے، کہیں سے حل نہیں ہو رہی، تو وہ سورہ یاسین پڑھے، اور جب آیت آئے سلام قولا من رب رحیم، اس کو 700 مرتبہ پڑھے۔ یہ جو سلام قولا من رب رحیم ہے نا، یہ پورے سورہ یاسین کا مغز ہے۔ یعنی یاسین قرآن کا دل ہے، اور قرآن کا جو دل ہے نا وہ سلام قولا من رب رحیم ہے۔ یہ قرآن مجید کا دل ہے، یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ اس کو 700 مرتبہ پڑھے۔ قید میں اگر کوئی ہے، قیدی، اور اسے رہائی نہیں ہو رہی اور ہر نسخہ ناکام ہو گیا ہے، وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا، سورہ یاسین پڑھے اور یہ 700 مرتبہ سلام قولا من رب رحیم پڑھے، یہاں پہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قید کے رہائی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ سورہ یاسین کو ہمیشہ پڑھنے والا شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹروں سے علاج کرواتے کرواتے، حکیموں ہسپتالوں کا چکر لگاتے لگاتے تھک گیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مریض کے اہل خانہ کو چاہیے، گھر والوں کو، کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد گھر میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اور اگر کوئی دوسرے آدمی یا عورتیں بھی شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس نشست میں سورہ یاسین کو 72 مرتبہ پڑھیں مریض کے لیے، 72 مرتبہ، اور اس عمل کو مسلسل 21 دن تک جاری رکھیں، اور روزانہ 72 مرتبہ سورہ یاسین پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں۔ اگر مقدر میں اس کے شفا ہے تو ضرور ملے گی، اگر موت ہے، لکھا جا چکا ہے، پھر اور بات ہے، ورنہ دنیا کے جس کونے میں بھی اس کی شفا موجود ہے، اللہ تعالیٰ لا کے اس کو عطا کرے گا اور وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ 72 مرتبہ سورہ یاسین کو اگر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سارے اہل خانہ مل کر بیٹھ کر پڑھے۔ اگر کسی کو اولاد کی جو نعمت ہے اس سے وہ محروم ہے تو پھر بھی وہ سورہ یاسین کی پڑھائی کرے، یہ بہت مفید ہے۔ اور جو شخص انتہائی مفلس اور تنگ دست ہو تو اسے چاہیے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی غربت دور کر دے گا اور خوشحالی کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگر کوئی شخص انگزائٹی کا مریض ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس کو اعصابی بیماری ہے، ہر وقت تناؤ میں، نیند نہیں آتی اور بہت زیادہ اعصابی تناؤ ہے، یہ بہت زیادہ مرض پھیل چکا ہے، تو اس پریشانی کی وجہ سے اور ڈپریشن اس کی بڑھ گئی ہے، تو ایک روحانی نسخہ جو ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ سورہ یاسین کھولے اور سورہ یاسین کو چوم لے۔ ویسے تو اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کی عربی پڑھنی چاہیے، اس کی میں مخالفت نہیں کر رہا، کہیں اس تناظر میں نہ کوئی لے جائے۔ قرآن اس کا ترجمہ و تفسیر یہ ساری ہم جس طرح روزانہ ایک پارے کی تفسیر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے تو اس کی تفسیر بھی بیان کی جائے گی۔ یہ آج اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں جو اسرار و رموز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے، ذہنی طور پہ الجھا ہوا ہے، وہ سورہ یاسین کو چومنا شروع کر دے، اس کو چومے اور پھر اس کو اپنے ماتھے پہ 1-2 منٹ کے لیے ملے، اور پھر اس کے بعد اس قرآن مجید کے دل کو، یاسین کو اپنے دل پہ رکھ لے، اپنے دل پہ رکھ کے اپنا ناک قریب کر لے
اور ناک سے سانس کھینچے، لمبا سانس کھینچے اور پھر منہ کے راستے نکالے، 2 سے 3 منٹ اس طرح کرے۔ یہ روزانہ 1-2 مرتبہ یہ عمل جو کر لے گا، اس کی تمام ذہنی ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن، ہائی بلڈ پریشر اور اس طرح کے مرض جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسے قلبی سکون میسر آ جائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اسرار و رموز وہ ان کو سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔